الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مہمان نوازی کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ واقعہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا اور فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگا ہے۔ آپ کو تشویش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر انہوں نے آپ کی کچھ صفات بیان کی کہ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو پریشان نہیں کیا کرتا۔ ان صفات میں یہ فرمایا کہ تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدیجہ نے آپ کی سماجی خدمات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان ساتھ نہ ہوتا۔ اگر کوئی مہمان نہ آتا تو باہر گلی سے کسی مسافر کو لے آتے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حالانکہ علی رضی اللہ عنہ امیر آدمی نہیں تھے، تنگ دستی کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے۔ مہمان کی خدمت و اکرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ مہمان کے اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات بیان فرمائی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم، کہ مہمان کی پہلی رات ہر مسلمان پر حق اور واجب ہے۔ کھانے کا ذکر نہیں فرمایا، رات کا ذکر فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے رہنے اور آرام اور کھانے کا انتظام کرنا ہے، اور پہلی رات میں یعنی جس جگہ پر مسافر یا مہمان آیا ہے تو اس بستی والے، اس شہر اور گاؤں والوں پر یہ واجب ہے کہ پہلی رات ہر مسلمان پر حق، اس بستی کے مسلمان پر حق اور واجب ہے کہ وہ مہمان کے کھانے کا اور قیام کا، رہنے کا انتظام کرے۔ اس سے اگلا درجہ فرمایا کہ جائزۃ الضیف یوم و لیلۃ، کہ مہمان کا اکرام یعنی اس کے لیے خصوصی طور پر کچھ پکانا، اہتمام کرنا ایک دن اور ایک رات۔ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اسے کوئی چیز تیار کی جائے، اس کے لیے منگوائی جائے، اور 3 دن مہمانی کا حق ہے، 1 دن خصوصی اور باقی 2 دن عمومی جو گھر میں پکا ہو۔ یعنی ایک دن، پہلے دن مہمان کو خصوصی طور پر کچھ عمدہ جو عام معمول سے ہم گھر پر کھاتے ہیں اس کے علاوہ پکا کر کھلایا جائے یا منگا کر کھلایا جائے، اور باقی 2 دن مہمان کو اپنا جو روزانہ معمول کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ یہ 3 دن مہمان کا اکرام کرنا، اسے کھانا کھلانا، یہ ایک اگلے درجے کا حق ہے۔ چوتھے دن جو اس پر خرچ ہو وہ صدقہ ہے۔ اس سے آپ نے مہمان کو اشارہ کیا کہ تمہارا بھی زیادہ دن ٹھہرے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ کہیں جاتے نافع یا سالم سال ہوتے تھے کہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو نافع شاگرد ہے اور سالم بیٹے تھے۔ چوتھے دن ان سے کہتے کہ بیٹا اب ہم اپنا خرچ خود کریں گے، چوتھا دن صدقہ ہے، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا۔ یہ تو اشارتاً فرمایا۔ دوسری حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو تنگ نہ کرے کہ وہ دن گننے لگے کہ کب جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن مہمانی کے ہے، اس کے بعد میزبان کی مرضی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دو۔ میزبان کو تنگ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً کہیں مہمان ہوا تو خواہ مخواہ کیڑے نکالے کہ یہ جگہ کیسی ہے، کھانے میں نمک زیادہ تھا، سالن میں مرچیں زیادہ تھی، چائے کیسی بنائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جیسا انتظام کیا ہو شکر و ساتھ قبول کرے۔ ظاہر ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ جہاں جاؤ وہاں ساری باتیں میری مرضی کے مطابق ہو؟ کئی باتیں میرے معیار سے زیادہ ہوں گی، کئی کم ہوں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ میں جہاں جاؤں وہاں سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ اس لیے خواہ مخواہ نکتہ چینی کرنا اور عیب نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ میزبان کی حیثیت سے زیادہ دیر اس کے یہاں ٹھہرے رہنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس کو بے بس نہ کر دے کہ وہ کہے کہ کل آپ کا قیام ہے یا کوچ۔ مہمان کہے قیام تو میزبان کہے پھر تو ہمارا کوچ ہے۔ تیسرے، عام طور پر علماء اور خطباء اور عزام اور اس سے بھی بڑھ کر لیڈروں اور پیران محترم کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دعوت 2 آدمیوں کی ہوتی ہے اور یہ بتائے بغیر 10-12 آدمیوں کو لے کر ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میزبان کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر آدمی زیادہ ہو تو مجھے بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ اتنے آدمی اور ہیں، تاکہ میزبان اس کا انتظام کر لے۔ اگر کوئی دعوت دے کہ میرے ہاں چائے پی لی جائے اور 20 آدمیوں کو لے کر پہنچ جائے تو اب میزبان نہ پلانے کا اور نہ چھوڑنے کا۔ ایک موقع کی بات ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے سمیت کھانے کی دعوت کی۔ ایک اور آدمی بھی ساتھ ہو لیا تو گھر کے دروازے پہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے کہا، دیکھو یہ آدمی گنتی میں شامل نہیں ہے، از خود آ گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس کو بٹھاؤ اور تمہاری مرضی ہے کہ نہ بٹھاؤ، ہماری وجہ سے تم پابند نہیں ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، میزبان نے کیا کہنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا، مسئلہ بیان کر دیا کہ جتنے آدمی کی دعوت ہو اتنی ہی جاؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائے۔ آج کل ہمارے ہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، ہمیں تو سب گھر والوں کو کسی شادی پر جانے کے لیے ایک کارڈ کافی ہوتا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی کے آداب بیان فرمائے ہیں، مہمان نوازی کا حکم دیا ہے اور میزبان دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات کا اہتمام کرتے تھے کہ مہمان آتا تو آپ اس سے اس کی سواری کا پوچھا کرتے کہ اونٹ کہاں باندھا ہے، اس کو کچھ کھلایا پلایا ہے۔ اور عمر کا بھی سختی سے معمول تھا کہ قافلہ آتا تو بندوں کو جگہ دینے سے پہلے پوچھتے کہ اونٹ کہاں کھڑا ہے، کھچر کدھر ہے، ان کے پانی گھاس کا انتظام کیا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، بتایا فلاں جگہ سے۔ دریافت فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے توکل پر باہر چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ آج کل اونٹ خچر تو نہیں ہوتے، موٹر سائیکل یا گاڑی ہوتی ہے۔ اگر رات موٹر سائیکل باہر کھڑی رہ جائے تو ممکن ہے کہ صبح نہ ملے، اس لیے مہمان کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کی سواری کو محفوظ جگہ مہیا کی جائے۔ بہرحال مہمان کی عزت احترام حسب موقع اس کا اکرام کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی سواری کا خیال رکھنا، ان سب باتوں کی رعایت کرنے کا حکم سیرت نبوی میں دیا گیا ہے۔ یہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانوں کے حقوق کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دعوت اسلام کے متعلق پڑھیں گے۔